أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون، اس کو أتأمرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ أتأمرون، پھر سے پڑھیں أتأمرون. وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أتأمرون الناس، تأمرون روٹ ہے امر، حکم جس کو کہتے ہیں. کیا تم حکم دیتے ہو؟ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا استفہامیہ ہے، کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، ہدایت دینا، عام استعمال ہے. اتأمرون الناس گزر چکا ہے، بالبر نیکی کا، بر بے رے رے، ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہر قسم کی نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، عام معنی ہے. وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، نون سین یہ نسیان، یعنی خواہ وجہ کوئی بھی ہو، غفلت ہو یا حافظے کی کمزوری ہو. لیکن یہاں حافظے کی کمزوری مراد نہیں ہے، یہاں مراد غفلت ہے، لاپرواہی. وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون، تتلون تے لام واو، تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، اور اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے پیچھے آئے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا. تو تلاوت بے سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے. ہم تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کر لو، صرف ریڈنگ کے لیے ہم تلاوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو یہاں صرف ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے ہوا؟ اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے آئے، جیسے آپ سے کہا جاتا ہے سنو اور معنی کی طرف دھیان رکھو. ہاں، الکتاب، الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور جس کانٹیکس میں یہاں مراد ان کی اپنی تورات ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے نا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھو گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تعقلون کا روٹ کیا ہوگا؟ عین قاف لام، عقل، عقل سے کام لینا. عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا. عقل کا لفظی معنی کیا ہے؟ باندھنا. تو ہمارا دماغ بھی کیا کرتا ہے؟ معلومات کو باندھ باندھ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے دماغ کی جو شیپ ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے نا جیسے رسیاں ہیں، وائرز ہیں. تو کتنی ریزمبلنس ہے نا لفظ میں اور اس کی جو شیپ اور اس کے اندر جو کچھ ہے. افلا تعقلون، کیا تم باندھ کے نہیں رکھو گے؟
ریٹینشن نہیں کرو گے یا عقل سے کام نہیں لوگے, سمجھو گے نہیں, بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے نہیں, یا بٹھاتے نہیں ہو. اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام, کوئی بھی نیکی کا کام, تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو. وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو, تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو, پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں, خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا, اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں, اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے ان کے علماء ایسے تھے, عوام ایسے تھے, فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے, ایک ان کے کانٹیکس میں کہ وہ کیا کرتے تھے, اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے, خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے, اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے, خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کریں, خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ, میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں, اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ, میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا, اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے, شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں, آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے, میں ضرور تقریر کروں گا اس پر. جمعے کا دن آیا, اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا, اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے, آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں, آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا,
یعنی کوئی غلام تھا، اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس نے اس کو بھی آزاد کر دی. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا.